Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 318. یا علی مدد. مومنو، 11 سال کے بعد اب جماعت کا دیدار ملا. یہ بھی ایک بڑی خوش نصیبی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الجماعت، اللہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. اور حقیقتاً جماعت کے اندر خدا کا نور موجود ہے. ہمارے مذہب کے اندر یہ ایک چیز مانی ہوئی ہے کہ پیر کا نور، اس میں سے چوتھا حصہ جماعت کو بخشا گیا ہے. اس لیے میں نے اب جماعت کے لیے یہ دیدار کا لفظ کہا. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. اے جی پاک پانی فرمانے ہوا، سرور ندیاں جانی بے فرمانی، پاک نہ ہوئے جو دھووے سو پانی. الہی بھید تنتو نام لیجئے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اے مومنو، دنیا کے اندر خدا تعالیٰ نے زندگی شروع کی. انسان سے پہلے بھی دنیا میں حیات تھی. پانی سے خدا نے زندگی کا آغاز کیا. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ خدا کا جو عرش ہے، عرش تخت کو کہتے ہیں، وہ پانی پر ہے. پانی کو بڑی اہمیت ہے. پانی انسان کی زندگی ہے، پانی جانوروں کی زندگی ہے، پانی سبزے کی زندگی ہے، ویجیٹیشن. ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس میں جیو ہے، جس کے اندر آثار حیات ہویں اور اس کو پانی کی ضرورت نہ پڑے. پانی قوت حیات ہے. خدا تعالیٰ نے مٹی اور پانی کے امتزاج سے، مکسچر اور مرکب سے بے حساب چیزیں پیدا کی. اب کسی دن کسی باغیچے میں چلے جاؤ اور دیکھو کہ کتنی قسم کی خدا تعالیٰ نے یہ سبز چیزیں بنائی ہیں. اس میں سے پھول نکالے، پھل نکالے، سبزی ترکاری نکالی، گھاس وغیرہ، درخت وغیرہ، ہر چیز جو سبز ہے اس میں زندگی ہے. اور اس زندگی کو نبھانے کے لیے پانی اشد ضروری ہے. میں نے آج چاند رات ہونے کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے یہ خیال کیا کہ آج کچھ اس کے اوپر بولا جائے. جب حضرت امام سلطان محمد شاہ کے فرمان پڑے گئے چاند رات کے فرامین، تو مجھے اس بات میں قوت ملی کہ آج جماعت کو، حالانکہ جماعت سمجھدار ہے اور اپنی زندگی کے جتنے برس جس کے ہیں، کوئی 10 برس کا تو کوئی 50 برس کا، ہم لوگ ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز صبح کے وقت نیاز گٹ پاٹ پیتے ہیں. پھر حسن کبیر دین نے اپنے باپ پیر صدر دین کے نام سے یہ گنان سنایا. گنان اللہ ایک قسم سب کا
پیر صدرالدین نے رچا ہے، لیکن ہم کو یہ گنان پیر حسن کبیر دین نے سنایا کہ میرے ابا نے اس طرح کہا۔ ہمارے اماموں، ہمارے پیروں نے بسا اوقات اپنے والدین کو یاد کیا ہے۔ خود امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے بہت دفعہ ایسا کہا کہ میرے باپ آغا علی شاہ ماں باپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہے کوئی ایسا کہ آدھی رات کے بعد وہ جاگے، اس کے گناہ فرشتہ ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے گناہ میں لے جاؤں اور میں اس کو برکتیں اور نوازشیں دلاؤں۔ تو پیر حسن کبیر دین نے پیر صدرالدین کے نام سے یہ ہمیں کہا کہ پانی ہے وہ پاک ہے، لیکن فرمان سے۔ ساری دنیا کے اندر بہت سی جھیلیں ہیں، سروور کہتے ہیں جھیلوں کو، ندیاں یعنی ریورز اور سٹریمز میں آ جاتی ہیں۔ یہاں سمندر کا نام نہیں لیا، اس پاٹ کے اندر سروور ندیوں کا نام لیا، سمندر کا نام نہیں لیا۔ حالانکہ سمندر میں بے حساب پانی ہے، لیکن سمندر کا پانی نہیں پیا جاتا، اس کے لیے پیر نے سمندر کا نام نہیں لیا۔ گنانوں کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اور ہر لفظ کے پیچھے کچھ نہ کچھ مواد ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور چکھنا چاہیے۔ سروور جھیل کو کہتے ہیں، یا ہم کسی تالاب کو بھی سروور کہتے ہیں، یہ پراکرت کا لفظ ہے۔ ندیاں وہ ہیں کہ جو پانی بہتا ہوئے، چاہے وہ دریا جس کو ریور کہتے ہیں، یا چھوٹی سی وہ سٹریم ندی ہوئے یا نہر ہوئے، یہ سب چیزیں ندیوں میں آ جاتی ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ تمام پانی جو ندیوں اور جھیلوں کے اندر ہے، یہ خدا کے حکم سے پاک ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پانی بہ رہا ہے یا جو پانی ہلتا رہتا ہے، فرمایا اس میں سے تم پی سکتے ہو، مگر سمندر تو بہت ہلتا ہے، سمندر کا پانی نہیں پیا جاتا، اس میں نمک ہے، کڑواس ہے، اور بہت سے اور قسم کے اس میں پدارتھ ہیں، یعنی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ذائقے کے لیے برابر نہیں۔ یہ ایک مثال دے کے رسول اکرم کہ اس بات کو ہم دہراتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی کو تم پی سکتے ہو، مگر فرمان سے پانی پاک ہوا۔ جو نافرمانی کرتے ہیں وہ انسان کا عمل کہ جو نافرمانی کے اوپر مدار رکھتا ہے، اگر وہ آدمی ایسا پانی کہ جس پانی کو پینے کے لیے پاکی کا حکم کیا گیا ہے، اگر وہ پیے تو پیر کہتے ہیں بے فرمانی پاک نہ ہوئے، جو دھوے سو پانی۔ یہ جو سکا گیری ہے، پانی پلانا، جو آدمی پلاتا ہے اس کو عربی کے اندر سکا کہتے ہیں۔ یہ آل رسول اور ان کے اجداد کے اندر سینکڑوں ہزاروں سال سے چلی آئی۔ آپ نے ضرور وعظوں کے درمیان ایسی بہت سی چیزیں سنی ہوں گی۔ مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ پاکستان کے اندر، سارے پاکستان میں سینکڑوں واعظین ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہمارے ان علاقوں میں نہیں ہے کہ جہاں سے میں آ رہا ہوں۔ یہاں بہت الحمدللہ علم اور واعظ کی ندیاں بہتی ہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا کہ تم اسماعیل کو لے کے عربستان چلے جاؤ، اور چھوٹی عمر کے اندر بی بی ہاجرہ کو ساتھ لے کے، حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہاں لے آئے کہ جو جگہ آج مکہ کہلاتی ہے، اس زمانے کے اندر اس کو بکہ کہتے تھے، اور قرآن شریف کے اندر بھی یہ لفظ بکہ ہے۔ یہاں آ کے میں آپ کو ساری وہ حکایت بتانا نہیں چاہتا، میں مقصد کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے واپس ہوئے، اور یہاں آنا جانا کیا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ حضور جب بہت چھوٹے تھے، پہلے جب آئے ادھر، گرمی تپش بہت تھی، ایک درخت نہ تھا،
बादल का कोई टुकड़ा न था कि इनको थोड़ा सा साया मिले। हजरत इस्माइल तो इनको छोड़ के चले गए, हजरत इब्राहिम छोड़ के चले गए। हजरत इस्माइल छोटे थे, प्यास की शिद्दत से रोने लगे, मुंह लाल हो गया और अम्मा हाजिरा इधर उधर दौड़ने लगी, पानी की तलाश हुई और बेतहाशा रोने लगी। कोई बच्चा मां के सामने तरस और प्यास की वजह से मरता होवे, है कोई ऐसी मां कि जो इसको देख सके? निहायत ही परेशान हुई। अब इस शिद्दत के बच्चों की आदत है, उस फितरत की वजह से हुजूर ने अपनी एड़ियों को रगड़ना शुरू किया। रेत के अंदर बच्चे की एड़ियां रगड़ती रहीं, रेत हटती रही, गहरी होती रही, अंदर से पानी निकल आया। हजरत हाजिरा ने पानी पिलाया, मुंह पे फेंका, छांटा दिया, होश आई, खुदा का शुक्र अदा किया। इस जगह में से आज भी हजारों साल से करोड़ों और हिसाब बगैर की शुमार के लोगों को इसमें से पानी मिलता रहा। ये चाहे जमजम था। है जी सगपोश की मश्क बनाई, मह भरिए जमजम कुएं का पानी, कुत्ता कभी पाक न होवे, जो धोवे सो पानी। जमजम कुआं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए खुदा ने यह पानी निकाला, जो बाद में हाजियों को ये पाक पानी तोहफे के तौर पे मिलता रहा। आज भी हर हाजी जब मक्का से हज करके वापस आता है या उम्रा करके वापस आता है तो उसमें वहाँ से पानी लेके घरों को वापस लौटते हैं और अपने सगे कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अहले खाना को वो पानी पिलाते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस पानी की सक्कागिरी की और हजरत इस्माइल के बाद नस्ल बा नस्ल हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर जमाने में जब हज होता रहा, और आपको मालूम है कि इस्लाम जाहिर होने से पहले भी हज की रस्म थी। हज की रस्म हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने से चली आती है। अगरचे वो लोग मुशरिक थे मगर हज करते थे। तो ये सक्कागिरी हजरत रसूल अकरम के जद्दमजद में रही, पानी पिलाते रहे। ये पाक पानी था, खुदा के फरमान से हुआ। और नबी करीम खुद भी यहाँ बैठ के हाजियों को पानी पिलाया करते थे। नबी करीम के अजदाद जो थे वो भी पानी पिलाया करते थे। मैंने आपको ये मिसाल इसलिए दी है कि खुदा ताला ने सरोवर और नदियों को पाक कहा, लेकिन उनमें से भी बाज ऐसा पानी है कि जिस पानी को खसूसियत दी गई हर मजहब के अंदर। आप ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई हैं, उनके गिरजा में किसी वक्त देखने के लिए जाने में कोई हरकत नहीं, हम उनकी इबादत में शामिल नहीं होते, लेकिन देखना चाहते हैं तो देखिए कि वहां भी उनको होली वाटर पिलाया जाता है। उस पानी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। लंबी सी डंडी वाला एक चमचा होता है चांदी का या सोने का, वो जो पादरी होता है वो फिरता है, लोग मुंह खोलते हैं, उस चमची से थोड़े से ड्रॉप्स उसके मुंह में डाल देते हैं। इसी तरह से ये जो यहूदी हैं, ये लोग भी पाक पानी समझते हैं उस नदी को जिसको आज दरियाए जॉर्डन कहते हैं। ये रिवर जॉर्डन से निकलता है, फलस्तीन में आता है। इस जॉर्डन रिवर के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ऐलान किया गया। आप 30 बरस की उम्र के थे और हजरत यहया नबी ने, जिनको क्रिश्चियन लोग जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, इन्होंने उनको पानी में कमर तक खड़ा करके
اس جارڈن ندی کے پانی سے چھانٹا دیا اور ان کو یہ پلایا. یہ ان کی بیپٹزم تھی. ہندوؤں کے اندر اپنی گنگا اور جمنا کا پانی ہے، اس کو پاک سمجھتے ہیں. میں نے مثالیں اس لیے دی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے عبادات کے اندر پانی کا ایک حصہ رکھا ہے. ہر مذہب کے اندر پانی کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے. ہمارا یہ جو صوفی طریقہ ہے، ہمارا یہ جو شیعہ طریقہ ہے، ہمارا یہ جو اسماعیلی نظاری طریقہ ہے، ہم اس کو مذہب کہتے ہیں. دین اسلام ہے. دین اسلام ہے. دین پر چلنے کا جو رستہ اور طریقہ ہے اس کو مذہب کہتے ہیں. مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب اسماعیلی، مذہب بحیرہ مستعلویہ وغیرہ، مذہب جعفریہ، ایسا 73 مذاہب ہیں اسلام کے اندر. 73. ان 73 کے اندر ایک ہمارا نام بھی ہے. رسول اکرم کی یہ حدیث ہے، کسی غیرے کی نہیں ہے. حضور فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے تھے اور عیسائیوں کے اندر 72 فرقے ہوئے. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک ناجی ہوگا. ناجی کہتے ہیں جس کو نجات ملے. اب وہ کوئی بھی سمجھ لے، ہر فرقہ یوں ہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی کے منہ مبارک سے جو نکلا کہ ایک فرقہ ناجی ہوگا، سب کہتے ہیں وہ ہم ہیں. اچھا بھائی، آخر تو پروردگار کے حضور میں جانا ہے، فیصلہ تو وہ قاضی مطلق کرے گا. 1897 میں 1897 میں حضرت امام سلطان محمد شاہ داتار صلوات اللہ علیہ میرے شہر امرتسر میں آئے. میری پیدائش امرتسر کی ہے اور ہم 350 سال سے امرتسر رہتے آئے ہیں. میرے دادا اس وقت مکھی تھے. مولا آئے. مولا کے رہنے کے لیے ہمارے گھروں میں تو کسی کی توفیق نہیں تھی رکھ سکیں. ایک ہندو کا بہت بڑا بنگلہ تھا، وہ بنگلہ لیا گیا اور امام نے اس میں قیام کیا. مولا 3-4 دن ٹھہرے. شہر کے مسلمانوں کو پتہ لگا تو یہ جم کے آئے اور عرض کی کہ حضور میں کہ خداوند مسلمانوں کے کچھ لیڈرز آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مولا فرمایا اچھا ان کو بولو کل فلاں وقت پہ آئے. سب لوگ آئے، بڑی عزت و تواضع سے ملے. آپ اندازہ کرو امام سلطان محمد شاہ کی عمر 1897 میں 20 برس کی عمر تھی. لمبی ٹوپی پہنی ہوئی. اس زمانے کی ایک فوٹو بھی ہے، لمبا چوغا پہنا ہوا کہ اس چوغے کے اندر مولا کے ہاتھ چھپ جاتے تھے. ایسا کر کے کھڑے ہوئے تو چوغا اتنا لمبا تھا اور ہاتھ آستینیں اتنی لمبی تھی کہ حضور کے ہاتھ اندر چھپ جاتے تھے. مولا نے ان سب کو بٹھایا. انہوں نے بھی بڑی عزت و توقیر کی. کچھ باتیں ہوئیں. ایک مولا صاحب نے مولا کو کہا کہ سرکار مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. حضور نے فرمایا اچھا. اس مولا صاحب نے کہا کہ آپ آل رسول ہیں. مولا نے سر ہلایا. ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام میں اتنے جو فرقے ہیں، ان فرقوں میں سے کون سا فرقہ ناجی ہے جو رسول اکرم نے فرمایا؟ اب مولا کیا ان کو کہہ دے کہ یہ اسماعیلی ناجی ہیں؟ لیکن دیکھو مولا کی حکمت. حضور نے فرمایا ایک بہت بڑا کمرہ ہے ہال کی طرح، اس میں 100 پلرز ہیں، ستون ہیں. ان تمام ستونوں میں 99 پتھر کے بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک ستون ایسا ہے کہ جو خالص سونے کا ہے. لیکن اس ہال میں اندھیرا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ سونے کا وہ تھمب کون سا ہے. 100 آدمیوں کو اس کے اندر بھیجا گیا ہے اور ان کو کہا جائے کہ ہر ایک ستون اپنی بغل میں لے لو، وہ تمہاری ملکت ہے. سب آدمی بھاگے اور اندھیرے میں سب نے ایک ایک ستون کو اپنی بغل میں یعنی باہوں میں لے لیا کہ یہ میرا ستون ہے. ہر ستون والا ایسا اپنے دل میں خیال کرتا ہے
یا دعا کرتا ہے یا امید کرتا ہے کہ اس کا جو ستون ہے وہ سونے کا ہے، مگر نظر نہیں آتا کیونکہ اندھیرا ہے۔ مولا فرمایا جب روشنی ہوئی اور نظر آنے لگا سب کچھ، تو پتا چلا کہ صرف ایک آدمی کی، ہمارے لوگ پیچھے کھڑے تھے ہاتھ باندھے ہوئے، ماں باپ نے انگوٹھے سے ایسا اشارہ کیا، ہر آدمی یہ سمجھتا تھا، مگر جب روشنی ہوئی تو جس کے ہاتھ میں سونے کا ستون تھا وہی خوش خوش تھے اور باقی اداس تھے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ انگلش میں ریڈل کہتے ہیں، ریڈل کا مطلب ہے معمہ۔ اب اس معمہ کو حل کرتے رہو۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ ایک فرقہ ناجی ہوگا، یہ کوشش مت کرو جاننے کے لیے کہ کون سا فرقہ ناجی ہوگا، لیکن ایک تو ہے ہی، اس کی نشانیاں رسول اکرم کی حدیثوں میں بے حساب ہیں۔ میں اس موقع کے اوپر آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو مذہب ہے، ہم جس کو اسماعیلی طریقہ کہتے ہیں، یہ نظاری طریقہ ہے، کیونکہ بہرے لوگ بھی اسماعیلی ہیں مگر وہ مجھ سے علویہ ہیں، ہم نظاری ہیں۔ اور نظاری اس لیے کہے گئے کہ امام نظار ہمارے جو 19ویں امام تھے ان سے ہمارا سلسلہ جدا ہو گیا اور مجھ سے علویہ ان کا 19واں امام بنا جن کو آج ہم بواہر کہتے ہیں۔ یہ تفرقہ ہونے کی وجہ سے ہم عالموت میں آ گئے، وہ لوگ ایجپٹ میں رہ گئے، ہماری اس دعوت کو دعوت جدید کہا گیا ہماری ہسٹری کے اندر۔ نظاریہ دعوت جو ہے وہ دعوت جدید ہے، یعنی نئی دعوت، اور وہ سلسلہ امامت آج تک ہمارے ہاں قائم ہے۔ 1400 سال ہوئے رسول اکرم کے حکم سے۔ اس زمانے کے جو داعی اور مبلغ تھے، اس کے بعد ہر امام کے زمانے میں جو داعی اور مبلغ تھے، آج تک تمام داعی اور مبلغ اسماعیلی طریقہ کے جماعتوں کے اندر بلکہ ساری دنیا کے اندر اس بات کا اعلان کرتے چلے آئے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ میرے بچے حسین سے قیامت تک سلسلہ ائمہ چلے گا، تا قیامت چلے گا۔ اور ہر زمانے کے اندر ہمارے امام نے یہ دعویٰ کیا ہے، غیروں کے سامنے بھی اپنوں کے اندر بھی، کہ امامت جو ہے وہ تا قیامت چلے گی۔ 1400 سال سے یہ دعویٰ آج دیکھ لو آج بھی قائم ہے۔ بہت سے آئے دعویٰ کرنے والے درمیان میں، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 آدمیوں نے تو پیغمبری کا دعویٰ کیا، مگر کہاں گئے؟ ان میں سے کئیوں نے امامت کا دعویٰ کیا، کہاں گئے؟ جھوٹے تھے، اس کے لیے ختم ہو گئے۔ سچائی قائم رہی اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ سلسلہ امامت جو آج ہمارے اندر موجود ہے، ہر زمانے کے اندر موجود رہا ہے، ہر زمانے میں موجود رہے گا۔ ساری دنیا ایک دن مٹنے والی ہے۔ اس تمام دنیا میں آہستہ آہستہ کر کے ہر انسان، ہر حیوان، ہر چرن پرند جتنے بھی سبزہ ہے سب ختم ہو جائے گا۔ آخر میں صرف ایک انسان باقی رہے گا اور وہ انسان اس زمانے کا امام ہوگا اور وہ اس زمین کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ امام آخری انسان ہوگا اس زمین پہ کہ وہ اپنا پاؤں اٹھا کے کسی اور پلینٹ میں جائیں گے اور جا بسیں گے، تب یہ زمین ختم ہوگی۔ کیونکہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آنکھ کی پلک جتنا وقفہ بھی حضر امام کا اس زمین پہ نہ ہو تو یہ زمین ٹک نہیں سکتی، برباد ہو جاوے۔ اور جب تک کہ امام کا پاؤں اس دنیا میں پڑا ہوا ہے یہ زمین چلتی رہے گی۔ اگر امام ایروپلین میں بیٹھ کے 50,000 فٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں تو وہ زمین ہی ہے، کیونکہ زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ زمین ہی کی وجہ سے ہے اور وہ زمین میں ہی شامل ہے۔
ہمارا یہ دعویٰ الحمدللہ سچا چلا آیا. ہم رسول اکرم کے بعد خوش نصیب رہے کہ نبی پاک کے زمانے کے اندر جو جو بخششیں اور نوازشیں اور برکتیں اور رحمتیں اور دعائیں اس زمانے کی امت کو ملا کرتی تھی، وہ نبی کریم کی آنکھ بند کر دینے کے بعد صرف محض چند لوگوں میں رہ گئیں کہ جن لوگوں کو ہم آج اسماعیلی کہتے ہیں. اس زمانے میں ہمارا نام اسماعیلی نہ تھا، لیکن رسول اکرم کی حیات میں کچھ ایسے لوگ ضرور تھے کہ جو لوگ دوسروں سے ہٹ کے الگ چھپ کے کونے میں نبی پاک کے پاس جا کے بیٹھ کے مذہب کے اندرونی راز سمجھنا چاہتے تھے. رسول اکرم ان کے اوپر نوازشیں کرتے تھے، ان کو سکھایا کرتے تھے، عبادت بتایا کرتے تھے. وہ کھانے پینے کی لذات سے الگ ہو کے، وہ اپنی دنیاوی معاملوں سے جدا ہو کے ایسا وقت نکالتے تھے کہ حضور کے پاس آ کے وہ علم و باطنی علم اور ظاہری علم دونوں کی علم و حکمت کے دریاؤں میں ڈبکیاں لگاتے تھے. میں نے اپنی وعظوں میں ذکر کیا ہوا ہے کہ 40 آدمیوں کے نام تو میں نے نکالے اس میں سے کہ جو نبی پاک کے پاس جا کے الگ ملا کرتے تھے. یہ 40 نام ہسٹری میں موجود ہیں. ساسا بن سوہان، عمار بن یاسر، ابو الفتح قمبر، سلیمان الفارس، ایسے کتنے ہی لوگ تھے. اور غفاری کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوا ہے. ایسے لوگ رسول اکرم کے پاس جا کے بیٹھ کے عبادت کی باتیں سیکھا کرتے تھے. عام لوگوں کو نبی یہ چیزیں نہیں سکھاتے تھے کیونکہ اس میں صلاحیت کی ضرورت ہے. یہ سلسلہ حضرت علی کے زمانے میں، یہ سلسلہ حضرت حسن حسین کے زمانے میں، یہ سلسلہ تمام آئمہ کے زمانے کے اندر جاری رہا، آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. زمانے کے حساب سے تھوڑا ادھر ادھر ہوتا رہے. ان لوگوں کو کہ جو 40 لوگوں کا گروپ تھا، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوئے، مجھے 40 نام ملے اس کا یہ مطلب نہیں میں کہنا چاہتا کہ 40 ہی آدمی تھے، شاید اس سے زیادہ بھی ہوگا جس کا نام نہیں ملا. ان کو رسول اکرم اپنے ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں پاک پانی پلاتے تھے. یہ پانی چاہے زمزم کا پانی تھا، اپنے ہاتھ سے پیالیاں بھر کے پلاتے تھے. اور رسول اکرم بعد میں شیرینی کے طور پہ، برکت کے طور پہ، خوشی ظاہر کرنے کے لیے، جس طرح ہم بیاہ شادی میں یا کوئی اور ایسی خوشی کے موقع کے اوپر منہ میٹھا کراتے ہیں، اور وہ منہ میٹھا کرنا نیک شگون کے طور پہ ہے. اور رسول اکرم کی حدیثوں میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. ایک صحابی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو چند دن گزر گئے تو نبی فرماتے ہیں کہ تم نے لوگوں کا منہ میٹھا نہیں کرایا. تو دوڑ کے گیا اور تھوڑی سی شیرینی لے آیا. شیرینی اسلام کے اندر، منہ میٹھا کروانا اسلام کے اندر ایک رسول اکرم کی عادت رہی، اور یہ ایک نیک شگون کے طور پہ لیا گیا ہے. کھجوروں میں سے گٹھلیاں نکال کے باقی جو اس کا مادہ ہوتا تھا، نبی کریم ہاتھ سے اس کو مسل کے مکس کرتے تھے اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیا کرتے تھے. آپ تو سمجھتے ہیں اس چیز کا مطلب کیا ہے. یہ جو شیرہ بناتے ہو، یہ شیرہ کیا ہے جس کو ہم سکریت کہتے ہیں؟ یہ رسول اکرم کھجور کا کھلاتے تھے، ہم آٹے کا بناتے ہیں. سکریت اس لیے نام رکھا کہ اس کے اندر ایک بہت اعلیٰ صفت رکھ دی. دیکھو دیندارو، ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اشاروں سے کی جاتی ہیں. جیسا کہ جب حاجی لوگ جاتے ہیں ادھر حج کرنے کے لیے تو ایک مقام کے اوپر آ کے پتھر اٹھاتے ہیں، اور ایک ستون ہے جس کو شیطان سمجھا جاتا ہے، اور پتھر اس کو مارے جاتے ہیں، رجم کیا جاتا ہے. شیطان تو نظر نہیں آتا، ایک ستون کو شیطان سمجھ لیا اور پتھر مارنے لگے.
نبی کریم نے بھی اشارے سے یہ کام کیا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی دنیا بھر کے حاجی لاکھوں جاتے ہیں اور وہاں رجم کرتے ہیں، شیطان کو پتھر مارتے ہیں. یہ سب اشارہ ہے. ابھی شیطان کو وہ پتھر لگتا ہے کہ نہیں لگتا، مگر وہ ستون کو لگتا ہے. اشارہ ہے مگر اس میں کچھ بھید ہے. اسی طرح سے ہم جو چھانٹا لیتے ہیں، یہ رسول اکرم نے جاری کیا، رسول اکرم نے جاری کیا. ایک جگہ کے لوگ یمن سے آئے، چھوٹے سے گاؤں والے تھے، اور یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہو گئے، ان کا جو وہاں گرجا تھا وہ گرجا استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ گرجا عیسائی